دوستو شہادت حسین جیسا غضبناک سانحہ اس کائنات میں نہ تو آج تک پیش آیا ہے اور نہ ہی پیش آئے گا اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی پیش آیا تھا۔ ایسا غضب جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈھایا گیا کسی پر نہیں ڈھایا گیا۔ یہ سانحہ تھا ہی ایسا کربناک کہ آل محمد کو جس بے دردی سے ستایا گیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان کا خون بہایا گیا، ایسے میں آسمان بھی پھٹتا تو کم تھا۔ دوستو شہادت حسین سے جڑا ہر واقعہ ہی عجیب ہے۔ شہادت سے پہلے پیش آنے والے واقعات بھی کسی غضب سے کم نہیں، اور شہادت کے بعد جو کچھ دیکھنے والوں نے دیکھا وہ اس سے بھی زیادہ غضبناک ہے۔ پیپ لائف کی آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایسے ہی مناظر دکھانے جا رہے ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں کچھ عرصہ پہلے پیش آیا، اور شاید اس پر ہرگز یقین نہ آتا اگر اس کو کیمرے میں ریکارڈ نہ کیا جاتا۔ وہ مناظر کیا ہیں یہ سب پیپ لائف کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، واقعہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے تاریخ اسلام کے اہم واقعات میں سے ہے۔ اب جو مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں وہ روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ جہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ عاشوراء کے دنوں میں وہاں کے فرش میں سے مختلف جگہوں سے خون نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ مناظر جو ہی سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئے تو عزاداروں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق واقعات شیئر کرنا شروع کیے اور سلام یا حسین جیسے کمنٹ کرتے ہوئے کربلا کے واقعات پر غم کا اظہار کرتے رہے۔ اب دوستو اس ویڈیو میں کتنی صداقت ہے اور کیا یہ فرش سے نکلنے والا خون واقعی خون ہے یا کچھ اور ہے، اس معاملے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی معلومات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے تاکہ اس ویڈیو کی حقیقت پر سب کو یقین آ جائے۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کے علاوہ بھی سوشل میڈیا ویب سائٹس پر ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ جن میں ہمیں ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایسا ہی ایک اور منظر اور وہ پتھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس پر شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پتھر سے آج بھی خون رستا ہے اور اس پتھر کا رنگ آج بھی سرخ ہے۔ دوستو اپنی اسکرین پر آپ اس پتھر کو ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پتھر پر شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اسی لیے اس پتھر سے محرم کے مہینے میں خون رستا ہے اور یہ پتھر اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے۔ آپ کو اپنی اسکرین پر یہ پتھر دکھائی دے رہا ہے جس پر خون واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا ہی افسوسناک حادثہ تھا اور اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے کہ سانحہ کربلا نے کیا۔ اب آپ کو حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کے آخری لمحات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے حضرت امام حسین نے جب اپنے ان ساتھیوں کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی، لیکن ان میں سے کوئی بھی شہادت سے کم پر ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کربلا کی آخری رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ نے اپنے اصحاب سے نہایت فصیح و بلیغ خطاب فرمایا کہ جس میں آپ نے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے گا۔ اگر تم میں سے کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے، بے شک یہ لوگ صرف میرے ہی قتل کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے جذبات سن کر انہیں اجازت عطا فرمائی، اور پھر آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ رات بھر نوافل ادا کیے اور بارگاہ خدا میں عاجزی و انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگی۔ خواتین و حضرات، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ حسینی فوج کے 72 سپہ سالاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ امام حسین نے جنگ کے آغاز سے قبل اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اس کی نصرت چاہی، اور اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمن کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی میرا خون بہانے سے باز نہیں آؤ گے؟ لیکن کوفیوں پر اور ان کے سرداروں پر ان کی اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے آپ کی جانب چل پڑا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے اور میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔
اور اپنی فوج کو چھوڑ کر قافلہ حسین میں شامل ہو گیا اور اس کے بعد 1 to 1 مقابلوں کا آغاز ہوا جس میں اہل بیت عطر کا پلڑا بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ اس مقابلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے اور پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ حیدر کرار کا یہ فرزند جس طرف تلوار لے کر نکلتا یزیدی لشکر خوفزدہ بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتا۔ چنانچہ پورے یزیدی لشکر نے آپ کو ہر طرف سے اپنے نرغے میں لے لیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی امام حسین کے قتل کا ذمہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر میں شمر نے انہیں بھڑکایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنے میرے قتل پر۔ پھر شمر ملعون کے اکسانے پر یزیدی لشکر آپ پر ٹوٹ پڑا۔ زرا بن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کاندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑا گئے۔ پھر سنان بن عمر نے آگے بڑھ کر آپ کو نیزہ مارا، جس سے حضرت امام حسین گر پڑے۔ آپ کے زمین پر گرنے کے بعد شمر آپ کی طرف آگے بڑھا اور آپ کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے بقیہ افراد پر مشتمل کافرہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچ گیا اور یہ سیاہ بخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا اور ابن زیاد سر مبارک کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ اس موقع پر ایک صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں موجود تھے۔ ان سے رہا نہ گیا تو فرمایا، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ یہ سن کر ابن زیاد کی غضب کی کوئی حد نہ رہی اور وہ بولا کہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ دیکھ کر حضرت زید بن ارقم مجلس سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے ہو، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا ہے، جو کہ تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور بدوں کو نوازتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ دوستو، آج جہاں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ سیرت حسین پر عمل پیرا ہوں اور اپنے ظاہر و باطن کو ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سب کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ پیپ لائف کی ٹیم کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ ایسے ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز مستقبل میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر بن جائیے۔ بہت جلد کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔